حدیث نمبر 143 عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کیونکہ بندے کی گھر کی نماز سب سے اچھی نماز ہوتی ہے، بندے کی سب سے اچھی نماز وہ نماز ہوتی ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے فرض نمازوں کو چھوڑ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سنت نفل پڑھتے، سنت نوافل جو بھی پڑھنا ہے پڑھتے، پھر مسجد میں آتے اور فرض نماز پڑھتے اور پھر پلٹ کر واپس چلے جاتے اور گھر کے اندر جا کر سنتیں ادا کرتے۔ تو اگر کوئی آدمی گھر میں یا مسجد سے ہٹ کر، یعنی جہاں پر پبلک نہ ہو، اپنی پرائیویٹ مقام پر اگر کوئی سنتیں پڑھنے کا اہتمام کر سکتا ہے تو یہ بہت زیادہ ثواب والی بات ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں سے اگر نکلنے کے بعد سنت چھوٹ جانے کا امکان ہے، کہ مغرب پڑھ کے سوچے کہ گھر کو جا کے سنت پڑھیں گے، لیکن بیچ میں ایک کام ہے، ایک لوگ سے ملاقات ہونے کا ہے، وہ ہے یہ ہے ہوتی کی نہیں ہوتی کہ گھر گئے، تو اگر ایسی صورت ہو سکتی ہے تو پھر وہیں پر پڑھ لینا زیادہ مناسب ہوگا، اور اگر کسی کے اندر عزیمت ہے وہ گھر جا کر پڑھتا ہے تو وہ نماز زیادہ ثواب والی ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اچھا، حضرت زید بن ثابت یہ نئی صحابی ہے نا، ان کے بارے میں نہیں لکھے ہم، ان کے بارے میں لکھ لیں آپ، زید بن ثابت، نام لکھیے زید بن ثابت، زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری، زید بن ثابت بن ضحاک الانصاری۔ ثا کے لیے ٹی ایچ استعمال کرتے ہیں، ٹی ایچ ثا کے لیے، تا کے بعد جو ثا آتا، ایس سین کے لیے ہو جاتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یتیم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم تھے، آپ کے والد گزر چکے تھے۔ علماء صحابہ میں سے آپ مانے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان اہل علم میں سے مانے جاتے ہیں، اور حفاظ القرآن میں سے آپ تھے۔ صحابہ کرام میں حفاظ القرآن ان کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا قرآن یاد کر لیے تھے، اور بہت کم لوگ تھے، یہ 6-8 لوگ سے بڑھ کے نہیں بتا سکتے۔ یعنی حضرت زید تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے اور حضرت مولا علی تھے، اگر کچھ نام اگر گنیں گے نا تو ایسا انگلیوں پہ گن لے سکتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو پورا کا پورا قرآن حضور کی موجودگی میں، کیونکہ اس وقت ایک بک میں قرآن تھا نہیں، جس کو مل گیا اس طرح سے رہتا تھا، لیکن یہ وہ صحابہ تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں سے تھے جو حضور کی حیات مبارکہ میں ہی پورا قرآن کریم حفظ کر لیے تھے۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جامع القرآن ہیں آپ، جامع القرآن۔ یہ لقب میں اکثر لوگ سے سنا کہ یہ لقب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جامع القرآن تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جامع القرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضرت ابوبکر کو مشورہ دیے کہ اے امیر المؤمنین، اے خلیفہ جو ہے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ یہ فیصلہ فرمائیں کہ قرآن کو ایک بک میں بنانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہ کیسا کر سکتا ہوں، حضور نہیں کرے سو کام ہے، یہ حضور جو کام نہیں کیا میں کیسا کر سکتا ہوں۔ بہت دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھلا اور مجھے سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ کام ضروری ہے، واقعی میں یہ کرنا چاہیے، اس سے فائدہ ہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے اور بھی حضرات کے مشورے کے ساتھ یہ سوچتے کہ کس کو رسپانسبلٹی دی جائے، کس کو ذمہ دار بنایا جائے قرآن جمع کرنے کا۔ تو اس بات پہ سب متفق ہو جاتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ذمہ دار بنائے۔ وہ حافظ قرآن بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ لکھنے والوں میں سے بھی آپ تھے، تو ان کو ذمہ دار بنایا جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر آیت کو کم از کم 2 صحابی سے ویریفائی کر کے کافی لمبے عرصے میں جو ہے آپ کافی وقت اس پر لگا کر قرآن جمع کرتے۔ پہلے تو آپ کہہ دیتے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیتے کہ پہاڑ منتقل کرنے کی بات کرو میں کر لوں گا، پھوڑ کے ایک پہاڑ کو شفٹ کر دینا ہے تو یہ میرے لیے آسان ہے، مگر یہ ذمہ داری مت لگاؤ، یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ مگر سب کا یہی آرڈر ہوتا کہ نہیں آپ ہی کو کرنا ہے، تو پھر مجبوراً آپ شروع کرتے ہیں، اور یہ فضیلت ان کو حاصل ہوتی کہ انہوں نے قرآن جمع کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کارنامہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ یہ ہے کہ آج جب قرآن
قرآن کھولتے ہیں تو یہ جو اسٹائل کی لکھت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ جو رسم الخط جسے کہتے ہیں، مینوسکرپٹ جس کو کہتے ہیں یا رسم الخط جس کو کہتے ہیں، یہ جو اسکرپٹ ہے، یہ لکھنے کا اسٹائل جو ہے، یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے اسٹائل میں لکھتا تھا اس زمانے میں، اور پھیل گیا تھا پورے دنیا کے اندر، اور مسائل ہوتے تھے، یمن والے الگ تلاوت کر رہے ہیں، شام والے الگ تلاوت کر رہے ہیں، بحرین والے الگ تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زمین پر ایک ٹائپ کی رائٹنگ، آج قرآن سعودیہ میں چھپے، ہندوستان میں چھپے یا دنیا کے کسی کونے میں چھپے، ایک ہی انداز میں چھپتا ہے، وہ کس کا کام ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو موحد المصاحف کہیں آپ، یعنی پورے قرآنوں کے اسکرپٹ کو ایک جیسی بنانے والے، لکھت کے اسٹائل کو ایک جیسی بنانے والے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ البتہ جامع القرآن، قرآن کو ایک مصحف میں، ایک بک کے اندر جمع کرنے کا جو کارنامہ ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، آپ ان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ مولا علی علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل مانتے تھے، یعنی تفضیلی تھے۔ دو الفاظ دیگر جو ہم آج کے زمانے میں تفضیلی کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ صحیح ہے تفضیلی کہنا، لیکن کہا جاتا ہے تفضیلی، جو مولا علی کو خلفائے ثلاثہ سے افضل مانتے ہیں ان کو تفضیلی کہتے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کو افضل مانتے تھے، ان صحابہ میں سے ایک ہے۔ تو حضرت یہ پڑھ لیے تھے ہم حدیث، ہاں یہ حدیث کی یہ حدیث نمبر 143 ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔